نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہدہ گواہی دی، اللہ تعالی نے، انہو یہ کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والے، قائماً قائم ہیں، بالقسط ساتھ انصاف کے، لا نہیں ہے، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہی، العزیز غالب، الحکیم حکمتوں والا۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، اور فرشتوں نے اور علم والے قائم ہیں ساتھ انصاف کے، نہیں ہے معبود مگر وہی غالب حکمتوں والا۔ ان بے شک، الدین دین، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں، اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، الا مگر، من بعد ما بعد کے، جاءہم آیا ان کے پاس، العلم علم، بغیاً بغاوت کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع جلد ہے، الحساب حساب لینے والا۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر بعد کے آیا ان کے پاس علم، بغاوت کرتے ہوئے آپس میں، اور جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِن پس اگر، حاجوک جھگڑا کریں آپ سے، فقل پس کہو، اسلمت سپرد کر دیا میں نے، وجہیہ اپنے آپ کو، للہ اللہ تعالیٰ کے، ومن اور جو، اتبعن پیروی کرے میری، وقل اور کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو، اوتو جنہیں دی گئی، الکتاب کتاب، والامیین اور ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا تم تسلیم کرتے ہو، فَإِن پس اگر، اسلموا تسلیم کریں، فقد پس تحقیق، اہتدوا ہدایت پائیں، وَإِن اور اگر، تولوا پھر جائیں، فَإِنَّمَا پس یہ کہ، علیک آپ پر ہے، البلاغ تبلیغ کرنا، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد
اپنے بندوں کو۔ پس اگر جھگڑیں آپ سے، پس کہو سپرد کر دیا میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، اور جو پیروی کرے میری۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب اور ان پڑھوں کو، کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ پس اگر تسلیم کریں پس تحقیق ہدایت پائیں، اور اگر پھر جائیں پس یہ کہ آپ پر ہے تبلیغ کرنا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان بے شک الذین جو لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین انبیاء کو، بغیر حق نہ حق، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو یأمرون جو حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں سے، فبشرہم پس خوشخبری سنا دو انہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا لوگوں سے، پس خوشخبری سنا دو انہیں دردناک عذاب کی۔ اولئک وہ الذین لوگ ہیں حبطت ضائع ہوئے اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہوئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا، الی طرف الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گے، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون پکارے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر، یتولا پھر جاتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ، معرضون پھرنے والے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے حصہ کتاب سے، پکارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، اور وہ پھرنے والے ہیں۔ ذالک یہ، بأنہم اس سبب سے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودات گنے چنے، وغرہم اور دھوکہ دیا انہیں، فی دینہم ان کے دین میں، ما جو کچھ، کانو رہے، یفترون گڑتے، یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنے چنے، اور دھوکہ دیا انہیں ان کے دین میں جو کچھ رہے گڑتے۔ فکیف پس کیسا ہوگا، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے ہم انہیں، لیومن
اس دن کے لیے لا نہیں ہے ریبہ شک فیہ اس میں ووفیت اور پورا دیا جائے گا کلو ہر ایک نفسن جان کو ما جو کچھ کسبت کمایا وہم اور وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ پس کیسا ہوگا جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے نہیں ہے شک اس میں اور پورا دیا جائے گا ہر ایک جان کو جو کچھ کمایا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالکا مالک الملکی بادشاہت کے تؤتی عطا کرتا ہے الملکا بادشاہت من جسے تشاء چاہے تو وتنزع اور چھین لیتا ہے الملکا بادشاہت تو ممن جس سے تشاء چاہے وتعز اور تو عزت دیتا ہے من جسے تشاء چاہے وتذل اور ذلت دیتا ہے من جسے تشاء چاہے بیادی کا تیرے ہاتھ میں الخیر بلائی ہے انکا بے شک تو علی اوپر کلی ہر ایک شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اللہ مالک بادشاہت کے عطا کرتا ہے بادشاہت جسے چاہے تو اور چھین لیتا ہے بادشاہت تو جس سے چاہے اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے تیرے ہاتھ میں بلائی ہے بے شک تو اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ تو لیجو داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہاری دن میں وتولج اور داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں وتولج اور داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں وتخرج اور نکالتا ہے الحی زندے کو من المیتی مردے سے وتخرج اور نکالتا ہے المیتا مردے کو من الحی زندے سے وترزق اور رزق دیتا ہے من جسے تشاء چاہے تو بغیر حساب کے داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے اور رزق دیتا ہے جسے چاہے تو بغیر حساب کے۔ لا نہ یتخذی بنائیں المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی سوائے المؤمنین مومنوں کے ومن اور جو کوئی یفعل کرے ذالک ایسا فلیسا پس نہیں ہے من اللہ اللہ تعالی سے فی شیئن کسی چیز میں الا مگر ان یہ کہ تتقو بچو منہم ان سے تقاہ بچنا ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالی
نفسہ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ تعالیٰ کی، المصیر لوٹنا ہے۔ نہ بنائے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو کوئی ایسا کرے پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں کوئی تعلق مگر یہ کہ بچو ان سے بچنا، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کہ جس کی نگاہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اس کی شہادت ہے کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو خدائی صفات سے متصف ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں۔ وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی ابتدائی افرینش سے آج تک متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور مدبر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ دین کے معنی نظام حیات کے ہیں اور اسلام کے معنی پوری طرح تسلیم کر لینے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی نظام حیات ہے، اور درست طریقہ حیات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اور اس کی بندگی کے طریقے خود نہ ایجاد کرے بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت دی بغیر کسی کمی بیشی کے اس کی پیروی کرے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ جو کوئی اس کے علاوہ کوئی طریقہ یا عزم اپنائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو جو خطوط تحریر فرمائے ان میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر دنیا میں آیا اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان یا قوم میں نازل ہوئی اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی ایجاد کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات کو حاصل کرنا چاہا اور اپنی خواہش کے مطابق اصل دین کے عقائد اور اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر آپ علیہ السلام سے دین کے معاملے میں جھگڑیں تو فرما دو کہ میں اور میرے پیروکار تو اس اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اصل دین ہے۔ اہل کتاب اور امیین یعنی ان پڑھ اہل مکہ اور گرد و نواح کے رہنے والوں سے دریافت کرو
کہ کیا تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر اس اصلی اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ اگر راہ راست پر آ جائیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ صرف تبلیغ کرنا ہے جو آپ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بندوں کو دیکھتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ خود لوگوں سے حساب لے گا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم۔ ان کی خود سری اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے نہ صرف انبیاء کرام کو نہ حق قتل کیا بلکہ انہیں بھی نہ چھوڑا جو حق اور انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مؤمنین، مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور فضیلت بھی واضح کر دی۔ اپنے جن اعمال پر وہ آج بڑے خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا کے لیے تھے، دنیا خود جہان فانی ہے، اس کے لیے کی ہوئی محنت بھی رائے گاں گئی، اور آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا لہٰذا وہ بھی گئی، اور ایسے عاقبت نا اندیشوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا جن کے متعلق انہوں نے گمان کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد کریں گے، وہ کہیں بھی کام آنے کے نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، انہیں دعوت دی جاتی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو پھر جاتا ان میں سے ایک گروہ اور وہ پھرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ غلط گمان کی بنا پر کہتے ہیں کہ انہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، مراد جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کی چہتی قوم ہیں۔ اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، بعد ازاں وہ اپنے بزرگ آبا و اجداد یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی سفارش سے جہنم سے نکل آئیں گے۔ دین میں ان کی گڑی ہوئی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جس دن کے آنے کے بارے میں وہ شک کرتے تھے، جب اس دن ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا، اور اس دن ہر ایک جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، یعنی اچھائی یا برائی، اس کا بدلہ پائے گا، اور کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، نہ کسی کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی اور نہ بلا وجہ کسی کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ مالک الملک،
اے حاکموں کے حاکم، سب اختیارات تیرے ہی پاس ہیں، جسے چاہے تو ملک یعنی حکومت اور بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ تو گدھا کو شاہ کر دے اور شاہ کو گدھا بنا دے کہ حقیقی مالک اور شہنشاہ تو ہی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائیاں ہیں۔ برائیاں انسان کی اپنی کمائی سے ہیں۔ انسان اگر مومن اور شکر گزار رہے تو بلا وجہ عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوگا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن ہوتا ہے کہ رات آ جاتی ہے اور رات ہوتی ہے اور پھر دن نمودار ہو جاتا ہے، اور موسمی اعتبار سے کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی اور کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی برابر نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے حصے میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، یعنی زندہ انسان سے مردہ نطفہ اور مردہ نطفہ سے زندہ انسان۔ اسی طرح سے زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور پھر مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکالتا ہے، مردہ بیج سے زندہ پودا اور زندہ پودے سے مردہ بیج نکالتا ہے۔ یہ سب اختیارات اسی مالک اور مختار کل کے ہیں۔ جہاں کہیں کچھ نظر آتا ہے وہ اسی کی شان کا اظہار ہے۔ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا پر ہے، اور جس رزق پر حساب نہیں لیا جائے گا وہ جنت کا رزق ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کافروں کو دوست بنانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں اور مومنوں کے بھی دشمن ہیں، تو ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ البتہ حسب ضرورت اور مصلحت ان سے صلح اور معاہدہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح تجارتی لین دین بھی ہو سکتا ہے۔ جو کافر مسلمانوں سے دشمنی میں پیش نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے۔ جو دوستی کے زمرے میں نہیں آتا، جو کوئی ایسا کرے گا یعنی کافروں کو دوست بنائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ان سے بچنے کا کوئی چارہ نہ ہو تو ظاہری طور پر ایسا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔